قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبہ كيوم ولدته امہ رواہ البخاری فی صحیحہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے جانے کی تیاریوں میں لگے۔ جلد ہی لاکھوں لوگ اسلام کے اس 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے دنیا کی محبت کو اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر اپنے رب کی لازوال محبت میں، اپنے رب کی بے مثال محبت میں مشاعر مقدسہ میں پہنچ جائیں گے، یعنی اللہ کے گھر میں پہنچیں گے۔ مزدلفہ، عرفات اور منی میں پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو نہ صرف اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نہ صرف وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اس عظیم رکن کی ادائیگی کی وجہ سے، اس عظیم عمل کی وجہ سے اس شخص کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حج کو اسلام کا 5واں عظیم رکن قرار دیا ہے۔ جس طرح صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر اگر استطاعت ہو، طاقت ہو
تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج کو زندگی میں ایک بار مسلمان کے اوپر فرض کیا۔ بیت اللہ کا حج فرض ہے، مسلمان عاقل بالغ اور صاحب استطاعت پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا سورہ آل عمران میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اندر یہ اعلان عام کر دے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورۃ حج۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں میں منادی کر دیجئے، حج کے بارے میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، دور دراز کے علاقوں سے بیت اللہ کے حج کے لیے آ جائیں، کیونکہ اللہ نے بیت اللہ کے حج کو لوگوں پہ فرض کر دیا۔ بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا لوگوں کے اوپر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر بیت اللہ کے حج کو فرض کر دیا، بیت اللہ کے حج کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ محض سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا اپنی کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے، یا اپنی منمانی اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے اس فریضے کو ترک نہ کر دیا جائے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جس کو اگر ترک کر دیا گیا تو دنیا اور آخرت میں خسارے کا، ناکامی اور گھاٹے کا سبب، اور اگر اس فریضے کی ادائیگی کر لی گئی تو اللہ کے تقرب کا بڑا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کر دی گئی تو انسان اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ انسان صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اپنی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کروا لیتے۔ اگر مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر بیت اللہ کے حج کو فرض کیا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے استطاعت کا سوال کیا گیا کہ استطاعت رکھنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زاد والراحلۃ، کہ زاد راہ بھی ہو، آنے جانے کا خرچ بھی اس کے پاس ہو، اور سواری پہ بیٹھنے کا، سفر کرنے کا بھی اس کے پاس طاقت موجود ہو۔ اگر وہ جسمانی طاقت رکھتا ہے کہ سفر کر سکتا ہے، اور مالی طاقت رکھتا ہے کہ اخراجات اور زاد راہ کرایہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے اوپر بیت اللہ کے حج کو فرض کر دیا۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک اور بھی شرط ہے کہ اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، یہ عورت کے لیے شرط۔ اور اگر وہ مالی طاقت تو رکھتا ہے، اللہ نے اس کو مال تو دیا ہے، لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، ضعیف، کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، پھر بھی اس کے اوپر حج فرض ہے، پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ خود نہیں کر سکتا تو اپنی طرف سے وہ حج کروائے، حج بدل کا انتظام اور اہتمام کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو مال دی۔ جب اللہ مال دیتا ہے تو پھر وہ مال نصاب، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو سال کے بعد اس مال میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ فصل دیتا ہے تو فصل کی کٹائی کے موقع پر اس میں سے عشر دینا فرض ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر نماز، 5 وقت کی نماز فرض کر دی جاتی ہے۔ اب اس فریضے کو ساقط کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ یہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنے اوپر اس فریضے کو ساقط سمجھے، یا یہ سمجھے کہ یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ضروری معاملہ نہیں ہے، اور وہ سمجھے میں ہر سال یورپ کے ٹور پہ تو جا سکتا ہوں، میں ہر سال دبئی شاپنگ پہ تو جا سکتا ہوں،
میں شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے تو لاکھوں روپے اس وزٹ پر خرچ کر سکتا ہوں، اس ٹور پر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، میرے لیے فرض نہیں ہے۔ بڑی میں نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے میں روزے رکھتا ہوں، بڑا میں ذکر اذکار کرتا ہوں، بڑی تہجد کی ادائیگی کرتا ہوں، بڑے نفل و نوافل کی پابندی کرتا ہوں، بڑی غریبوں، یتیموں اور بیواؤں، عورتوں کی بچیوں کو جہیز بنا کر دیتا ہوں، بڑا میں راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہوں، مدارس اور مساجد کی بنیاد رکھتا ہوں، اس لیے اب بیت اللہ کے حج کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب بیت اللہ کے عمرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سارے نیک اعمال اپنی جگہ پہ ہیں، ان کی فضیلتیں بھی ہیں، ان کی عظمتیں بھی ہیں، ان کی فرضیات بھی ہیں، لیکن جب اس کے اوپر بیت اللہ کے حج کو فرض کر دیا گیا ہے تو اس کے بدل میں کوئی اور نیکی اس کے کام نہیں آ سکتی۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ رزق حلال کے چکروں میں نماز چھوڑ دے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، میں جناب یہ ایک عمل کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے جناب فصل سے عشر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بہت اللہ کا برگزیدہ بن چکا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جو اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں، اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد اور 5 ارکان بیان کیے ہیں، یہ اللہ نے فرض کیا ہے مسلمان کے اوپر، یہ مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے، جس طرح اس کے اوپر نماز فرض ہے، جس طرح اس کے اوپر روزہ فرض ہے، جس طرح اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اللہ نے صاحب استطاعت پر حج کو بھی فرض کر دیا۔ ایکو کٹ کر دو، سمجھ۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ایک عورت جو ہے نا قبیلے کی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے ان امی نظرت ان تحج، اللہ کے محبوب پیغمبر، میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کرے گی، فلم تحج، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، حتی ماتت، اسی حالت میں وہ فوت ہو گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ افاحج عنہا، اب اس نے نظر تو مانی تھی، وہ فوت ہو چکی ہے، نظر کو پورا کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ نعم، آپ نے فرمایا ہاں، حجی عنہا، تیری ماں جو نظر مان چکی تھی، حج نہیں کر سکی، اب تو اپنی والدہ کی طرف سے حج کی ادائیگی کر۔ کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ کہ جس بندے پر حج فرض ہے وہ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف اور ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جگہ پر حج بدل کا اہتمام کروائے، اپنی جگہ پر وہ جناب کسی اور کو بھیجے جو جا کر اس کی جگہ پہ حج کی ادائیگی کرے۔ ضعیف اور ضعف اور کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے اس پر یہ فرضیت ساقط نہیں ہو جائے۔ اور ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب بھی دی ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو ارادہ کر لیتا ہے حج کا، جو حج کی نیت کر لیتا ہے وہ جلدی جلدی حج کی ادائیگی کر لے، فإنہ قد یمرض المریض، وہ اس میں سستی نہ کرے، اگلے سال دیکھیں گے، پھر اگلے سال سوچیں گے، پلاننگ بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وہ بیماری اس کے آڑے آ جائے اور وہ بیمار ہو جائے، مریض بن جائے۔ وَتَزِلُّ الزَّالَّةُ، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، اس گم شدگی کی وجہ سے یا اپنی سواری کی گم شدگی کی وجہ سے وہ بیت اللہ کا حج نہ کر سکے۔ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ، یا اس کے سامنے کوئی ضرورت، اس کی کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، جو ارادہ کر لیتا ہے حج کی نیت اور حج کا ارادہ کر لیتا ہے وہ جلد سے جلد اس نیت سے، اس ارادے کو پورا کرتے ہوئے اس فریضے کی ادائیگی سے سبق دوش ہو جائے۔ 1 ایکڑ آ گیا ہے، اب دوسرا خرید لیں گے،
ایک گھر لے لیا ہے، اب دوسرے پلاٹ کے لیے قسطیں جمع ہو رہی ہیں، اب ایک کمیٹی بن گئی ہے، دوسری کے لیے کوشش جاری ہے، ایک گاڑی لے لی ہے، اب دوسری گاڑی کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب یہ ساری کی ساری کوششوں تگ و دو میں ہم لگے رہتے ہیں، ان تگ و دو اور کوششوں میں لگے رہتے ہیں، پراپرٹی بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، کوٹیاں اور گاڑیاں بن جائیں، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیدادیں، ہمارے مربع بن جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج اور عمرے کو فقر، تنگی اور گناہوں کی معافی کا سبب قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے اس کانسیپٹ کو، ہمارے اس نظریے کو، ہماری اس سوچ کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ جی پیسے لگ جائیں گے، فقیری آ جائے گی، جی غریبی آ جائے گی، ہمارے بینک بیلنس کم ہو جائے گا، ہمارے پیسوں میں سے کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل حج اور عمرے کرتے رہا کرو۔ مسلسل حج اور عمرے کرنے کی وجہ سے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرے تمہاری فقیری، محتاجی کو بھی ختم کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ حج کرنے کی وجہ سے اور عمرے کرنے کی وجہ سے تمہاری فقیری، تمہاری مفلسی، غریبی بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضة، جس طرح آگ کی بھٹی کے اندر لوہا ڈال دیا جائے، سونا اور چاندی رکھ دیا جائے، آگ کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنا تمہارے گناہوں کو ختم کر دے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور آخر پر فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب تو اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ حج مبرور کا ثواب اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جس کا حج پورا ہو گیا اس کا حج مقبول ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اللہ نے اس کا بدلہ، اللہ نے اس کی جزا صرف اور صرف جنت رکھی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ای العمل افضل، اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، عقیدہ توحید پر کاربند رہنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ تمہارے صدقہ خیرات میں سے، تمہارے جناب ذکر اذکار میں سے، تمہاری تمام کی تمام عبادات میں سے سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ سوال کیا گیا ثم ماذا یا رسول اللہ، ایمان کے بعد پھر اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مال کو لے کر بندہ میدان جہاد میں نکل جائے، اپنی جان کو لے کر بندہ میدان جہاد میں نکل جائے، ان کافروں کے خلاف جہاد کرے، ان باغیوں کے خلاف جہاد کرے، ان مشرکوں کے خلاف جہاد کرے، یہودیوں کے خلاف جہاد کرے، نصرانیوں کے خلاف جہاد کرے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے خلاف جہاد کرے۔ یہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ نے اسلام کی کوہان اور بلندی جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی، عزتیں اللہ نے جہاد میں رکھی ہے۔ جب جہاد کریں گے تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی بہنوں کو پھر امریکہ کی قیدوں میں نہیں دیا جائے گا، امریکہ کی جیلوں میں نہیں دیا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی کیوں نہ ہو، 20 سال امریکہ کی جیل میں ہے، کس وجہ سے؟ جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان جہاد کی بجائے، قتال کی بجائے جناب مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکے ہیں، امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ چکے ہیں، وہ ڈالروں کے پجاری بن چکے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کے طواف کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، بعثت بالسیف، وہ تلوار کس لیے ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، میں اعلی کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے لڑوں، میں لا الہ الا اللہ کو غالب کروں۔ اللہ نے اس میں رعب رکھا ہے، کافر بھی زیر ہو جائیں گے، مشرک بھی زیر ہو جائیں گے، یہودی اور عیسائیوں کے دلوں کے اندر بھی خوف طاری ہو جائے گا، لیکن جب
جب مسلمان نے جہاد اور قتال کو چھوڑ دیا، یہ مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع ہو گیا، یہ ڈالروں کا پجاری بن گیا، یہ حکومت وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کے طواف کرنے شروع کر گئے، پھر ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہی، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہی، پھر ان کے علاقے بھی محفوظ نہیں رہے، پھر ان کے ملک بھی محفوظ نہیں رہے، حتیٰ کہ پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے، ایسے جناب اللہ کے باغی پیدا ہوئے، ایسے لعنتی بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی عزتوں کو اٹھا کر امریکہ کو فروخت کر دی۔ پوچھا گیا تھا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، ایمان کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا، اعلی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کرنا، تلوار کو اٹھانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ثم ماذا یا رسول اللہ، تیسرے نمبر پہ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد پھر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، نیکیوں والا حج، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد، یہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم سمجھتی ہیں کہ افضل عمل جہاد کرنا ہے، یعنی عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا، مردوں کے بارے میں نہیں، کہ ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ افضل عمل جہاد کرنا ہے، تو کیا ہم جہاد کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا، لیکن افضل الجہاد حج المبرور، عورتوں کا افضل جہاد حج بیت اللہ کی ادائیگی۔ یہ عورتوں کے لیے کہا گیا افضل جہاد، مردوں کے لیے نہیں، خامدوں کے لیے نہیں، جناب مجاہدین کے لیے نہیں، مسلمان مرد کے لیے نہیں، اس کے لیے تو حکم دیا گیا انفروا خفافا وثقالا، بوجھل ہو تب بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، ہلکے ہو تب بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، تمہارے پاس ساز و سامان کا بندوبست ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل پڑو، تمہارے پاس بندوبست نہیں ہے پھر بھی اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ حج عظیم عمل ہے، اللہ نے اس کو بڑا عظیم بنایا، اسلام کا یہ پانچواں رکن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، بڑے بڑے اس کے فلسفے ہیں، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، والحاج بیت اللہ کا حج کرنے والا، حج کو جانے والا، والمعتمر اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والا، وفد اللہ، یہ تو اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان ہے، عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے، حج کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ نے ان کو کتنی عظمت دی ہے، کتنی عزت دی ہے، عظمت اور فضیلت کتنی دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعاہم فاجابوہ، یہ اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایسا وفد ہے، اللہ کے ایسے مہمان ہیں، یہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ نہ اللہ ان کی کسی حاجت کو روکتا ہے، نہ اللہ ان کی کسی دعا کو رد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے تو شرط لگا دی کہ کیا اللہ کے رسول اس بیعت کی وجہ سے، اسلام کی قبولیت کی وجہ سے میری زندگی کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو نہیں جانتا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا۔ وہ 80 سال کا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، جب 80 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے، اسلام کی امارت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کو تسلیم کر لیتا ہے، اسلام دین کو جناب دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے، اللہ اس کی 80 سال کی زندگی کے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی ایسی ہے جب اللہ کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا نا، اللہ کے لیے علاقہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، ملک وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں وطن میں جائے گا، اللہ کے لیے جائے گا تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب بندہ حج کرتا ہے، بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کر لیتا ہے، اللہ اس حج کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا اللہ نے جنت رکھی۔ جس طرح دوسری روایت میں آپ نے فرمایا نا، ایک نماز جب پڑھتا ہے تو دوسری نماز دو نمازوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعہ پڑھتا ہے دوسرے جمعے تک درمیانی گناہوں کا یہ جمعہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جتنا درمیانی وقت ہے، وقفہ پڑا ہے، جتنے گناہ اس نے کیے اللہ عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، سمعت نہیں ہے، مشہوری نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، حاجی کہلوانے کا مقصد نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی سٹیٹس کو نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اپنی بلندی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کی نیت نہیں ہے۔ من حج للہ، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس، کوئی گناہ نہیں کرتا، بےہودہ کام نہیں کرتا، ولم یفسق، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج مبرور ہے جس کی جزا رکھی ہے اللہ نے۔ حج مبرور کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ حج مقبول ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، مشہوری نہ ہو۔ اشتہار چھپ گئے، پمفلٹ لگ گئے، فلیکسز لگ گئی، بینرز لگ گئے، واٹس ایپ سٹیٹس لگ گئے، فیس بک پر جناب اور ٹویٹر پر جناب، سوشل میڈیا پر جناب اس نے مشہوری کرنا شروع کر دی۔ کئی دن پہلے جناب وہ دعوتیں شروع ہو گئی، وہ ہاتھ ڈالنے لگ گیا، وہ جناب آنے جانے کی پابندی اور معاملات۔ جی میں حج کے لیے، آپ کو نہیں پتہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، وہ مشہوری، یہ ریاکاری، گھر سے نکلا تو تصویریں ہیں، گاڑی پہ بیٹھا تو تصویریں ہیں، ایئرپورٹ پہ گیا تو تصویریں ہیں، جناب جہاز میں بیٹھا تو تصویریں ہیں، وہاں پہنچا تو تصویریں ہیں، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا تو سیلفیاں لیتا ہے، لائیو ویڈیو چلا رہا ہے، بتا رہا ہے میں بیت اللہ میں پہنچ گیا ہوں، لوگوں کے اندر مشہوری کر رہا ہے، اور اللہ کے بندے یہاں تو اللہ کے گھر میں پہنچا ہے۔ اخلاص پیدا کر لے، تو چھوڑ دے سیلفیوں کو، تو چھوڑ دے ویڈیو کال کو، تو چھوڑ دے تصاویر کو بنانا۔ اب تجھے اللہ نے اگر منتخب کیا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے تجھے حج کے لیے بلا لیا ہے، تو وہاں بس اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے، گمنامی پیدا کر دے، وہاں جا کر اللہ کی محبت کو حاصل کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس عمل کو بنا لے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہی اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ حج مقبول بھی تب ہوگا جب اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، حج کرے گا۔ دوسرے نمبر پر شرط ہے، جو اس نے کرایہ لگایا ہے، جو اس نے خرچ کیا ہے، جو اس نے حج کے لیے شاپنگ کی ہے، جو اس نے لباس خریدے ہیں، جو اس نے حرام خریدا ہے، وہ سارے کے سارا رزق حلال سے ہو، اس کی کمائی، اس کی آمدن، اس کے معاملات رزق حلال سے ہوں، ورنہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا ایک بندہ، آپ نے ذکر کیا ایک بندے کا لمبا سفر کر کے آتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ، اس کے جناب کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی، لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچ گیا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا ربی کی آواز دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، انا یستجاب لذالک، تیری دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا، مطعمک حرام و ملبسک حرام و مشربک حرام، تیرا کھانا پینا بھی حرام کمائی کا اور تیرا لباس بھی حرام کمائی کا۔ یہ نہیں ٹھگیاں لگا لے، دھوکے دے لے، رشوتیں لے لے، رشوتوں کا جناب وہ ریٹ بڑھا دے، سود لے لے، سود کھاتے سے جناب پیسے جوڑ لے، لوگوں کے بھائیوں کی بہنوں کی کمائی اور جائیداد کو ہڑپ کر لے، میں جی حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کی قسم حج کا نہیں پوچھا جائے گا، اس سے تو یہ پوچھا جائے گا یہ ڈنڈی کیوں ماری، یہ دھوکہ کیوں دیا، لوگوں قرض لینے والے ہیں وہ جناب حقدار اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو اپنے حج کی پڑی ہے، حج کرنا ہے تو اس کے حلال سے کرے، اپنی آمدن پاک رکھے، اپنا رزق پاک رکھے، اپنا جناب کھانا پینا اور لباس کی آمدن اور کمائی حلال رکھے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کا ذکر فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، اے اللہ میں حاضر تیرے لیے بار بار حاضر، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں، نادا مناد فی السماء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا منادی اور اعلان کرتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مبرور، تیری کوئی لبیک نہیں ہے، تیرا آنا کوئی مبارک ہی نہیں ہے، اللہ نے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا، ابھی تو اس نے بیت اللہ کا طواف ہی نہیں کیا، ابھی تو صفا اور مروہ کے درمیان اس نے چکر ہی نہیں لگائے، ابھی تو مزدلفہ پہنچے نہیں ہے، ابھی تو وہ منا گیا نہیں ہے، ابھی تو جمرات کو اس نے کینکریاں ماری نہیں ہیں، ابھی تو عرفات میں اس نے خطبہ حج سنا نہیں ہے، ابھی تو وہ پہنچا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے تیرا حج ہی قبول نہیں ہے، کیوں حج قبول نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ مطعمک حرام، اس وجہ سے اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا، تیرا کھانا پینا بھی حرام کمائی کا تھا اور تیرا لباس بھی حرام کمائی کا ہے۔ دوسرے شخص کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، وہ گھر سے چلتا ہے اور منادی کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، نادا مناد فی السماء، اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک فرشتہ منادی اور اعلان کرتا ہے، لبیک وسعدیک وحجک مبرور، اعلان کرتا ہے تیرا آنا بھی مبارک ہو، تجھے ویلکم اور خوش آمدید ہو، اللہ نے تیرا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص کے بعد وجہ یہ ہے کہ تیرا رزق حلال تھا، تیری کمائی، تیری آمدن، تیرا لباس، تیرا کھانا پینا سب رزق حلال میں سے تھا، پھر حج مقبول بنے گا، حج مبرور بنے گا۔ سب سے پہلے ایمان شرط ہے، عقیدہ نہیں ہے نا تو جتنے مرضی حج کر لے۔ ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کم و بیش 55 حج کیے ہیں، 50 سے زائد حج کرنے والا ایک بھی قبول نہیں۔ وجہ کیا؟ ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، ایمان باللہ و رسول ہی نہیں ہے۔ ادھر شرک کرتا جائے، ادھر حج کرتا جائے، ادھر اللہ کو پکارے، ادھر غیر کو پکارتا جائے، ادھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ادھر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ادھر اللہ کے سامنے جناب قیام کرے، ادھر غیر اللہ کے سامنے قیام کرے، ادھر اللہ کے سامنے طواف کرے، ادھر غیر اللہ کے آگے طواف کرے، ادھر اللہ کے نام کا نظر و نیاز دے، ادھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے، ادھر جناب قیام رکوع سجدہ اللہ کے لیے بھی کرے اور غیروں کے لیے بھی کرے، تو پھر ایسے حج کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا جس کے عمل میں شرک کی آمیزش ہو جائے۔ ایمان، عقیدہ توحید، پھر اخلاص، پھر رزق حلال، اور تیسرے نمبر پر حج کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، رب کے قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے۔ اس سے پہلے قرآن و سنت پر عمل ضروری۔
اپنی مرضیاں نہیں ہیں، اپنی منمانیاں نہیں ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے فتوے نہیں ہیں، اپنے مفتیوں کے فتوے، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا فرقہ، اپنی تنظیم نہیں ہے، اپنا مسلک نہیں ہے۔ بس قرآن و سنت پر چلے، جو بھی عمل کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کرے، جو بھی نیکی کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کرے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کی ادائیگی کے طریقوں کو سیکھ لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک ادا کرے گا تو پھر حج کی قبولیت ہے، اپنی منمانی اپنی مرضی ہے تو پھر حج کی قبولیت نہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے نکلتا ہے نا، جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، اگر اس راستے میں فوت ہوگا اللہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ومن خرج معتمرا ومن خرج حاجا، اور جو بندہ حج کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے اس سفر میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ الموجم الکبیر لطبرانی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی فضیلت، حج کا ثواب، حج کی اہمیت، حج کا اجر بیان کیا۔ اما خروجک من بیتک تعم البیتک، کہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا ہے بیت اللہ کے طرف جانے کا ارادہ اور نیت کرتا ہے، فإن لك بكل وطعة تطأها راحلتك، اگر تو قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکی لکھتا ہے۔ اگر سواری پہ چلتا ہے تیری ہر سواری کے قدم کے بدلے تیرے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، ہر قدم کے بدلے تیرے لیے تجھ سے اللہ تیرے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ، جب تو عرفات میں وقوف کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ينزل إلى السماء الدنیا، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کے اندر اللہ فخر کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں هَؤُلَاءِ عِبَادِي، او میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے، جاؤنی شعثا غبرا من كل فج عمیق، یہ میرے بندے میری رضا کے لیے دور دراز کے راستوں سے بال بکھرے ہوئے ہیں، جناب ان کی حالت غبر آلود ہوئی ہے اور دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ یرجون رحمتی ویخافون عذابی ولم یرونی، یہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے آئے ہیں، ولم یرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ وکیف لو رؤنی، اگر یہ مجھے دیکھ لیں، فلو کان علیک مثل رمل، اگر مجھے دیکھ لیں پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ ابھی تو انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے تو پھر ان کی حالت دیکھو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلو کان علیک مثل رمل عاجل او مثل ایام الدنیا، اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے کہا ہے کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا ایام دنیا، دنیا کے دنوں کی مثل ہوں، مثل قطر السمائی، یا آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے مثل ہوں، اللہ ان سارے گناہوں کو غسلہ اللہ عنک، سارے گناہوں کو ہی حج کی وجہ سے معاف کر دیتا۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّكَ مَذْخُورٌ لَكُمْ، یہ تو سارے معاف ہو گئے، سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ جمرات کو کینکریاں مارتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی معافی کے بعد یہ نیکی اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، جب یہ اپنے سر کو مڑواتا ہے اللہ ہر ایک بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر جب یہ تلبیہ پکارتا ہے نا، تلبیہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ، کہ کوئی مسلمان جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اس کے دائیں جو کچھ ہے وہ بھی، اس کے بائیں جو کچھ ہے وہ بھی، وہ سارا درخت ہو، وہ پتھر ہوں، وہ دیواریں اور مکان ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہیں، ہر چیز کہتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک حتی تنقطع
الارض من ہا ہونا وہا ہونا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، جب یہ بیت اللہ کے 7 چکر پورے کر لیتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا اجر ثواب دیتا ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک غلام کو آزاد کر دی۔ پھر یہ مزدلفہ سے جب واپس لوٹتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اعملوا میرے بندو جاؤ، افیضوا یا عبادی میرے بندو لوٹ جاؤ، جا کر عمل کرو، اللہ نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے، اور جن کے لیے تم نے یہاں پر دعائیں کی ہیں نا، اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اتنا بڑا عمل ہے میرے بندو یہ حج جیسا عظیم عمل اللہ نے جس پر فرض کر دیا ہے، وہ فوراً کوشش کرے، فوراً تگ و دو کرے اسلام کے اس 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے، وہ کوششیں کرے، وہ کاوشیں کرے، وہ جناب تگ و دو کرے، اب بیت اللہ کے حج کے فرض کی ادائیگی کو پورا کرے، یقیناً اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اللہ برکات بھی نازل کر دے گا، اللہ اپنا فضل بھی کرے گا، اور دنیا آخرت میں کامیابی اور نجات بھی ہوگی۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یقیناً اللہ نے ہمارے لیے نجات، کامیابی قرآن و سنت کے اندر رکھی ہے، دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ قرآن و سنت اور دین اسلام پر چلیں گے، دنیا بھی اللہ کامیاب کرے گا، آخرت بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔